سوالات کو نہیں سمجھا، جوابات غلط دیے، افسوس تم ناکام ہوگے۔ جو شعر تم نے اپنی کاپی پر لکھا تھا، ایگزامنر نے اس کا جواب لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ آج ہم ایک اور کہانی لے کے حاضر ہیں جس کا نام ہے امتحان کی کاپی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ قاسم اور باسم دو دوست تھے، دونوں نے اس سال میڈیکل میں داخلے کا ٹیسٹ دیا تھا۔ دونوں کی تمنا تھی کہ میڈیکل کر لیں۔ ایک کا خیال تھا کہ اس سے خوب دولت کمائی جائے، دوسرے کا خیال تھا کہ خوب انسانیت کی خدمت کی جائے۔ قاسم محنتی تھا، اس نے دن رات ایک کر کے امتحان کی تیاری کی، لیکن باسم کھیل کود میں مست رہا۔ اس کی کئی پروفیسروں سے سلام دعا تھی، کئی ایگزامنرز اس کو جانتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بآسانی مقابلہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ خدا خدا کر کے امتحان کا دن آیا۔ دونوں کی سیٹ بڑے حال میں تھی۔ دوسرے کالجوں سے نگراں آئے ہوئے تھے جو بہت سخت تھے۔ کئی لڑکے نقل کرتے ہوئے پکڑ کر نکال دیے گئے۔ باسم کو پرچہ بہت سخت لگا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ باہر سے کوئی مدد مل جائے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا۔ جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، اور آخر میں ایگزامنر کے نام کاپی پر ایک شعر بھی لکھ دیا: خزانے کی کنجی تیرے پاس ہے، جو تو پاس کر دے تو کیا بات ہے۔ کیا گائے آواز میں ہوگا ہی نہیں بس۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہوا، اور باسم پرچہ حل کر کے حال سے باہر نکل آیا۔ قاسم نے بھی اپنا پرچہ حل کیا اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ایک ماہ بعد امتحان کا نتیجہ آیا۔ پرنسپل نے سب لڑکوں کو کلاس میں بلا لیا۔ ان کے ہاتھ میں امتحان کی کاپیوں کے 2 بنڈل تھے۔ ایک کو انہوں نے میز پر دائیں طرف رکھا اور دوسروں کو بائیں طرف۔ ایک ایک نام بول کر لڑکوں کو ان کی کاپیاں دے دی گئیں تاکہ وہ اپنے نمبروں کو دیکھ لیں۔ قاسم اور باسم کا دل دھڑکنے لگا۔ دیکھیے کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ قاسم نے دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کی کہ وہ اچھا نتیجہ دکھائے۔ اتنے میں پرنسپل نے قاسم کا نام پکارا اور اس کی کاپی اس کے داہنے ہاتھ میں دے دی۔ قاسم حیران رہ گیا، وہ مقابلے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے کلاس میں 2ری پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دیکھو دیکھو، اللہ نے کتنی بڑی کامیابی مجھ کو دی ہے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ امتحان کے لیے محنت ضرور کرنی ہے۔ میں نے وقت ضائع نہیں کیا اور امتحان کی تیاری میں لگا رہا۔ میرے مالک نے مجھے کامیاب کر دیا۔ قاسم خوشی سے اچھلتا کودتا اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے چلا گیا۔ باسم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تک اس کا نمبر نہیں آیا تھا۔ پرنسپل صاحب نے داہنی طرف کی کاپیوں سے فراغت پا کر بائیں طرف کی کاپیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پہلی کاپی باسم کی تھی۔ انہوں نے آواز دی، اس کی بائیں ہاتھ میں کاپی دیتے ہوئے کہا، تم نے محنت نہیں کی، سوالات کو نہیں سمجھا، جوابات غلط دیے، افسوس تم ناکام ہوگے۔ جو شعر تم نے اپنی کاپی پر لکھا تھا، ایگزامنر نے اس کا جواب لکھا ہے: کتابوں کی کنجی تیرے پاس تھی، جو تو یاد کرتا تو کیا بات تھی۔ سرعام اس بدنامی کو سن کر باسم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے زور زور سے چیخ ماری اور کہا، ہائے میں برباد ہو گیا، کاش یہ کاپی میرے سامنے نہ آئی ہوتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ نہ دوبارہ امتحان ہو سکتا تھا، نہ کامیابی کی امید تھی۔ سوائے ناکامی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کاش اس نے صحیح راہ اختیار کی ہوتی، محنت کی ہوتی تو آج سرخرو ہو جاتا۔ پرنسپل صاحب نے کہا، یہ چھوٹا سا امتحان ہم کو آخرت کا بڑا امتحان یاد دلاتا ہے، جب لوگوں کے نامہ اعمال داہنے اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ داہنی طرف والے مسرور یعنی خوش ہوں گے اور بائیں طرف والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس امتحان کی تیاری کا ابھی وقت باقی ہے۔ جو ابھی سے تیاری کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ نامہ اعمال کی کاپیاں روز لکھی جا رہی ہیں۔ یہ کہانی کی ہنسی والتی ہے نا، ہنسی والی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔